اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائنسدان نے کسی مرتے ہوئے آدمی پر تجربہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس انسان کے جسم میں مرنے سے پہلے اور بعد میں 21 گرام کا فرق تھا۔ اس سائنسدان نے یہ نتیجہ نکالا کہ روح کا وزن 21 گرام ہوتا ہے۔ اس سائنسدان کا نام ڈنکن میکلاگل تھا، مگر یہ تجربہ چونکہ 1901 میں ہوا، لہٰذا یہ آج کل کی سائنسی میرٹس پر پورا نہیں اترتا۔ اسی طرح بہت سے مذاہب اس روح کو مختلف طریقے سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح کسی بھی جسم کا ایسنس ہوتی ہے۔ گریکس اسے سائیکی یعنی سانس یا پول کہتے ہیں۔ لاٹو لینگویج میں اسے اینیما کہتے تھے۔ یہ لفظ آج کل کے لفظ اینیمیشن کی ماخذ ہے۔ آج کل آپ کسی بھی بے جان چیز کو حرکت کرتے ہوئے کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں۔ اس میں روح ڈالی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو حرکت دی جاتی ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے جس کو شعور دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہندوازم اور جینزم میں کہا جاتا ہے کہ بیکٹیریا سے لے کر دیوہیکل جانور یعنی کہ ویل میں بھی آتما ہوتی ہے۔ سن 1037 میں ابن سینا ہمدان کے جیل میں تھے، وہاں ایک تجربہ کیا۔ اسے فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ۔ اس نے یہ کہا کہ فرض کریں آپ ایک ہوا میں تیر رہے ہیں اور وہاں سہارا دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اس وقت آپ کی ساری حصیں درہم برہم ہیں، مگر اس وقت بھی آپ کو ایک احساس ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنے وجود کا احساس۔ اپنے وجود کا احساس پھر بھی رہتا ہے، دراصل اسے ہی روح کہتے ہیں۔ یہ احساس کسی بھی جسمانی ضرورت سے مبرہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے بھی پرانی تاریخ میں، جہاں ترکی سے 9800 سال پرانا ایک کتبہ ملا۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ ارسطو نے بھی اسی روح پر بڑا غور و فکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ روح وہ مادہ ہے جو طے کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے جئیں گے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں میں بھی روح ہوتی ہے، مگر صرف انسان کی روح ایسی روح ہے جو صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، السلسلہ حدیث نمبر 281 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ اس میں اتر گیا، پانی پیا اور باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے جس طرح مجھے لگی تھی، لہٰذا وہ کنویں میں اترا، اپنا جوتا پانی سے بھرا، پھر اسے منہ میں پکڑ کر اوپر چڑھایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی روح میں اجر ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث سنن نسائی میں 4448 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز جس میں روح ہو اسے نشانہ نہ بناؤ۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہر زندہ چیز میں روح ہے۔ روح وہ سانس ہے جو زندہ چیز میں پھونکا جاتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ روح کے ساتھ ساتھ نفس بھی موجود ہے۔ مسند احمد 157 حدیث نمبر میں یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے نفس میں بعض باتیں تو ایسی آ جاتی ہیں کہ مجھے آسمان سے گرنا ان باتوں پر عمل کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سراسر ایمان کی علامت ہے۔ مطلب یہ کہ نفس غلط باتوں کی طرف راغب کرتا ہے اور اس کی نفی کرنا ہی دراصل ایمان کی علامت ہے۔ روح قرآن پاک کے مطابق 5 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔
یہ اقرار اس لیے کرایا گیا کہ قیامت کے دن یوں نہ ہو کہ وہ کہنے لگیں کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب روح نے عالم ارواح میں گزاری۔ تمام روحوں نے اللہ سے عہد کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اسے ہم عہد الست کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ سورہ سجدہ آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے کہ پھر اس کی نسل خلاصے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب روح نے ہماری ماں کے پیٹ میں گزاری، جہاں پہلی مرتبہ عالم ارواح سے لا کر ہمارے اندر پھونک دی گئی تھی، جیسے جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2137 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک علقۃ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن مضغۃ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور یہ چیز کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ تیسرا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق پورے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس سے میں، آپ اور ہم سب گزر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی۔ چوتھے مرحلے کا ذکر سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار، مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے تو کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں رہیں گے۔ جب روح جسم کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، یعنی قیامت کے انتظار میں جہاں وہ موجود رہے، اللہ پاک جس شخص کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہتا ہے تو وہاں جانے کے لیے اس شخص کی ضرورت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ روح کا جسم سے نکلنا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ مومن کی روح پسینے کا قطرہ ٹپکنے کی طرح نرمی سے نکل جاتی ہے، جبکہ کافر کا سانس اس کی باچھوں سے نکلتا ہے جس طرح گدھے کا سانس نکلتا ہے۔ اب آ جاتا ہے 5واں مرحلہ۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہے جس میں ابدی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو روح کہاں رہے گی، جہنم میں یا جنت میں۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے